اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے الارمنگ سچویشن تھی بالکل، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ کچھ بڑا اور کچھ خطرناک ہونے والا ہے، صرف بڑا نہیں بلکہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اور جب یہ بات کی جائے سپر پاور کی طرف سے کہ انہوں نے ایک تہذیب کو گرانے کی کوشش کی ہے، ایک تہذیب کو انہوں نے ختم کرنے کی یہ بات کی ہے، جس طرح اگر ہم اس سے پہلے کے واقعات کو دیکھیں تو جس طرح سے ٹام ہاک بام گرائے گئے تو کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ٹام ہاک بام آئیں گے اور گرا دیے جائیں گے، لیکن پھر صورتحال سنبھلی، پھر خراب ہوئی، پھر سنبھلی، پھر خراب ہوئی، اور اسی طرح پھر جب یہ اندیا دیا گیا کہ ہم اپنی جو ہے ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کر دیں گے اس ساری صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے، اور ایران کو جھکنا ہی پڑے گا، اور اس سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس سارے معاملات میں دو بلاک جو تھے وہ آمنے سامنے آ گئے، اور جس طریقے سے ایران کی مدد کرنے کے لیے چین اور روس اور دیگر ممالک نے کردار ادا کیا، اسی طرح امریکہ، اسرائیل اور دوسری طرف کے ممالک آمنے سامنے تھے۔ حالانکہ اس سارے صورتحال میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ نیٹو نے اپنے آپ کو بالکل سائیڈ لائن کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ امریکہ کو سپر پاور کا زوم ہے، اور جس طریقے سے امریکہ پوری دنیا کو اکانومی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے، اپنے اسلحے کی فروخت کی بات کرتا ہے، اور ان تمام صورتحال سے نمٹنے کی بات کرتا ہے، تو فاطمہ پھر اس ساری صورتحال میں یہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان اس صورتحال میں آیا سامنے، اور اس ساری صورتحال میں فاطمہ ایک اہم پوائنٹر یہ ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو اس سارے معاملے میں جو عمومی طور پر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ایک عرصے دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر کہوں کہ پاکستان اور بھارت کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سندھ طاس کا مسئلہ جو ہے وہ ایک عرصے دراز سے ہے، جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کو ایک میز پہ بٹھانے کے لیے جو ہے کردار ادا کیا ورلڈ بینک نے۔ تو اب ورلڈ بینک کی سربراہی میں یہ معاملہ نپٹایا گیا۔ تو اسی ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو جب یہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو دنیا کی جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ادارے اپنا جو ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کو شو کرتے ہیں، لیکن اب جب ہم نے اس ایران اور اس سارے معاملے کو دیکھا تو یہاں پر ہمیں ساری کی ساری جو ان اداروں کی حکمت عملیاں بھی تھیں وہ بھی فیل ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری ہیں وہ یہ کہتے رہے، انٹونیو گوتریس کہتے رہے کہ جی مل بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر بات کریں، اور باتوں کی حد تک یہ سارا صورتحال رہا۔ اقوام متحدہ ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، دیگر بڑی تنظیمیں ہیں۔ اس میں جو پازیٹیو بات ہے، وہ انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ایران نے صرف پاکستان کی قیادت پر جو ہے مکمل طور پر اعتماد کیا، لیکن دانشمندانہ قیادت تو ہے ہماری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا پاکستان پہ مکمل طور پر بھروسہ کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سارے صورتحال میں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ پیورلی نیوٹرل رول جو ہے وہ پلے کیا ہے، کہ نہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رہا ہے، اور نہ ہی یہ بات ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ایگزیکٹلی ہم نے پیس کے لیے آواز بلند کی، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ دونوں طاقتیں جو ہے ایک بہت بڑی طاقت جو ہے اور دوسری جانب جو ایران ہے یہ ایک میز پر آنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ساری صورتحال میں اسٹریٹ آف ہارمز کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جی بالکل پوری دنیا افیکٹ ہوئی، پاکستان کو جاتا ہے بالکل پاکستان نے اس اتنے بڑے مسئلے کو سالو کیا ہے، معیشت سب کی داؤ پر لگی ہوئی تھی، جتنے ممالک تھے بڑے بڑے وہ سب ڈاؤن جا رہے تھے کیونکہ اکانومی سب کی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ شاید آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اس طرح سے بالکل آپ دنیا کی بات کر رہی ہیں، اگر پاکستان کی اپنی تاریخ کو بھی دیکھا جائے
تو اس پوری کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی کامیابیاں جو ہیں نہیں ہوں گی. اور یقینی طور پر اگر ایک ملک جو ہے اس پوری دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے سے روک دے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے اور اس صورتحال میں کردار ادا کرے جب اسرائیل جیسا ایک ایسی اسرائیل دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی اور اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ اس کو بارہا سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے یعنی یہود و ہنود کی ہم بات کریں تو یہ اتنا پکا گٹھ جوڑ ہے کہ صرف اور صرف ہمارا پڑوسی ملک خوش بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا. مودی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سفارتی طور پر کمزور کر کے دکھائیں گے اور ہوا کیا کہ اس کے اپوزٹ ہوئی ہیں چیزیں اور پاکستان اچھا مودی کی 10 سال کی جو محنت ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنا ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں ملیہ میٹ ہو گئیں اور وہ ساری کوششیں رائے گاں ہو گئیں. آج انہی کے ملک میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ اور اس بات کو ماننے پہ بھی مجبور ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے بہترین انداز سے اور بہترین ڈپلومیسی سے اور بہترین جو ہے حکمت عملی سے بہترین باہمی مشاورتوں سے بہترین جو ہے اگر آپ سیاسی قیادت کی ملاقاتوں کی بات کریں دفاعی جو سطح پر معاملات ہیں اور عسکری قیادت کی ملاقاتوں کی بات کریں تو بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت انداز سے یہ رول پلے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے فاطمہ کہ جب آپ کی کامیابی وہی ہوتی ہے کہ جب دشمن آپ کی کامیابی کو مانے ٹھیک ہے اور ایسا دشمن جو پچھلے 10 12 15 سال سے اپنی حکومت کو لیے ہوئے ان چیزوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آج کا دن جو ہے وہ یہاں پر جب یہ ملاقات ہو رہی ہے اور دونوں ممالک ایک ساتھ بیٹھ کر مزید بہتری کی بات کر رہے ہیں اور خطے میں مزید امن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر آج جہاں پہ امن کی فتح کی بات ہے وہیں پر پاکستان کی فتح کی بات بھی ہے.